بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت اہم پہلو کو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اہم سوالات جو ناظرین کی طرف سے ہمیں بھیجے گئے ہوتے ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہم ہر جمعہ کے روز اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے ایک اہم پہلو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو جمالیاتی پہلو نظر آتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ میں جناب امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جمالیاتی پہلو کی ہماری زندگی میں اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم ہمیشہ سیرت کے اس پہلو کو بیان کرتے ہیں کہ جسے ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے فراموش کر دیا یا ہم اس پر توجہ نہیں کر رہے اور اس کو اختیار نہیں کرتے۔ جمالیاتی پہلو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے ہر پہلو کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک نفاست، ایک پاکیزگی، ایک طہارت اور ایک اعلیٰ ذوق نظر آتا ہے۔ یعنی وہ زمانہ کہ جو تمدن کے لحاظ سے بہت ہی سادہ زمانہ ہے، یعنی ایک دیہاتی زندگی ہے، ایک گاؤں کی زندگی ہے یا صحرائی زندگی ہے، لیکن اس میں بھی جو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ اعلیٰ طریقے سے ہونا چاہیے، ہمیں رسول اللہ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو معاملات بھی طے کیے، ان معاملات میں ہمیشہ ایک ڈسپلن، ایک نظم و ضبط ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی وہ زندگی کے آپ کے معاملات سیاسی ہوں، وہ معاشرتی ہوں، وہ معاشی ہوں، وہ خاندانی ہوں، وہ عسکری ہوں، جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے تو ہمیں نظم و ضبط اور ایک ڈسپلن نظر آئے گا۔ اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لباس کے لحاظ سے اور آپ کی شخصیت کے لحاظ سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے میں بھی نفاست پسند بھی تھے اور اعلیٰ ذوق کے مالک تھے۔ یعنی اس وقت کہ جب لباس کے معاملے میں ہرگز ایسا نہیں تھا کہ بہت زیادہ مال و دولت کی فراوانی ہو اور مہنگے سے مہنگا ترین لباس پہنا جائے، رسول اللہ نے جو لباس بھی زیب تن فرمایا وہ ہمیشہ صاف ستھرا، دھلا ہوا، پاکیزہ اور اچھا لباس آپ نے زیب تن فرمایا۔ اور آپ نے اسی بات کی تلقین اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی کی، اور آپ نے یہی فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کی نعمت کا تم اپنے وجود پر، اپنے جسم پر اظہار کرو۔ یعنی اگر آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو صاف اور ستھرا لباس پہنے ہوئے نہیں ہیں، یا ان کی شخصیت اس طرح ہے کہ جیسے انسان کئی دن گزر جائیں تو نہاتا نہیں ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس کا اظہار بھی کیا کرو، یعنی تمہارے لباس سے، تمہاری سواری سے، تمہارے مکان سے، تمہارے جوتوں سے اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا اظہار ہو۔ یعنی یہ ذوق جمال ہے، یہ استھیٹک سینس ہے کہ رسول اللہ نے اگر سواری بھی استعمال فرمائی تو وہ بھی بہت اچھی سواری آپ نے استعمال فرمائی، اور یہ نہیں کہ سواری کو صرف اچھا اس لحاظ سے کہ وہ سواری اپنی نسل میں اچھی ہے، بلکہ اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی مینٹیننس، اس کا بھی خصوصی آپ نے اہتمام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں بھی بہت ہی نفاست پسند تھے۔ یعنی ہمیں کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی، یعنی جانور کی، بکری کی دستی پسند تھی، یعنی یہ گوشت آپ پسند فرمایا کرتے تھے۔ یعنی وہ گوشت کہ جو اچھے حصے کا ہو اور جسم کے اس مقام کا ہو کہ جہاں پر گوشت بھی ہوتا ہے اور کھانے میں انسان کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی، رسول اللہ نے اسی کو پسند فرمایا۔ اگر کسی جانور کو پسند نہیں فرمایا، لیکن یہ بھی آپ کی نفاست طبع تھی
اور یہ بھی آپ کا ذوق تھا کہ آپ نے کبھی کسی چیز میں سے کیڑے نہیں نکالے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو آپ یا پسند نہیں آئی تو آپ اس کے بارے میں کچھ دیر کے لیے گفتگو فرمائیں اور کہیں کہ بھئی اس میں یہ کمی ہے، یہ نقص ہے. ایسا کبھی آپ نے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہنڈیا پک کر جب آپ کے سامنے آئی تو پیاز اس میں ڈلا ہوا تھا، تو رسول اللہ کو پیاز پسند نہیں تھا، یعنی اس حوالے سے کہ اس سے بو آتی تھی. تو لیکن آپ نے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ اچھا نہیں ہے یا یہ ذوق والا نہیں ہے یا ذائقے دار نہیں، لیکن آپ نے ایک طرف کر دیا. آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ کھا لیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یعنی جب آپ نے وہاں پر قیام فرمایا تھا شروع میں، تو حضرت ابو ایوب انصاری سے ہی یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ پیاز کا بنا ہوا سالن جب آپ کے آگے رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کھاتا. یعنی یہ بھی آپ کی نفاست طبع کی علامت ہے، اعلیٰ ذوق کی علامت ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور پھر آپ مسجد میں بھی جایا کرتے تھے. یعنی مسجد میں آپ نے فرض نماز کی امامت فرمانی، تو ممکن ہے کہ عرب کا جو پیاز ہو اس میں زیادہ بو ہو، زیادہ وہ بد ذائقہ ہو، تو رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. کئی پیاز ایسے ہوتے ہیں، یعنی کوئی سبزی آپ کہہ لیجئے، کوئی چیز ایسی کہہ لیجئے کہ اس پر موسمی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس پر زمین کے اثرات بھی ہوتے ہیں، علاقے کے اثرات بھی ہوتے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر لاہور میں اچھی ہیں تو وہ دوسرے شہر میں اچھی نہیں ہیں، دوسرے شہر میں اچھی ہیں تو ادھر اچھی نہیں ہیں. اسی طرح کسی ملک سے بھی فرق ہو جاتا ہے. اسی طرح فروٹ کا بھی یعنی پھل کا بھی فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کے بارے میں اس لیے اعراض آپ نے فرمایا، لیکن پھر صحابہ کی طرف آپ نے بڑھا دیا اور آپ اسی طرح کوئی ڈش اور کوئی کھانا ہوتا تو آپ بڑھا دیا کرتے تھے، تو صحابہ تناول فرماتے تھے، کھا لیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات اعلیٰ مثال کے ساتھ نظر آتی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کا دن ہے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں تو آپ کے قریب بچیاں دف بجا رہی ہیں، یعنی گانا گا رہی ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے کوشش کی کہ آپ اس کو گانے کو بند کروا دیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو بچیوں کو گانے دو، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے. یہ بھی اعلیٰ ذوق کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع نہیں فرمایا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی کھیل ہو رہی ہے، یعنی جس طرح عید ہی کا دن تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں جو تیر اندازی ہو رہی تھی، حبشی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر آپ نے اپنی ٹھوڑی رکھی ہوئی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے، اور مسلسل دیکھی جا رہی تھی. رسول اللہ فرماتے عائشہ اب جی بھر گیا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ نہیں، میں ابھی اور دیکھنا چاہتی ہوں. تو رسول اللہ پھر خاموش ہو کر کھڑے رہتے. عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں دیکھتی رہتی. پھر کچھ وقت گزر جاتا، پھر رسول اللہ فرماتے عائشہ اب بس. تو عرض کرتی نہیں یا رسول اللہ میں نے ابھی اور دیکھنا ہے. تو رسول اللہ پھر اسی طریقے سے خاموش ہو جاتے، کھڑے رہتے. تو حضرت عائشہ صدیقہ وہ جو کھیل ہو رہی تھی، تیر اندازی ہو رہی تھی، نیزے چل رہے تھے، تو وہ کھیل آپ دیکھتے رہے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ یہ کیا دیکھ رہی ہو، یہ کیا کھیل تماشا ہے، کیوں اپنا وقت یہاں پر لگا رہی ہو. نہیں، بلکہ آپ نے وہاں پر حضرت عائشہ کو وہ جو کھیل ہو رہی تھی آپ نے وہ دکھایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ نے دوڑ کا بھی مقابلہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ریس لگائی. تو پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی، کیونکہ اس وقت آپ ابھی زیادہ فربا نہیں تھی. تو آپ دوڑ میں آگے نکل گئی اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوڑ لگائی. تو اب حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو رسول اللہ نے مسکرا کر آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس شکست کا بدلہ ہے، یعنی آج میں نے آپ کو ہرا دیا. تو یہ رسول اللہ کا ذوق تھا. یعنی ایسا نہیں کہ رسول اللہ کی صحبت میں کوئی بیٹھتا اور یہ خیال کرتا کہ شاید یہاں پر کوئی خشونت ہے، خشکی ہے اور سختی ہے، بلکہ جو بھی رسول اللہ کی صحبت میں آتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں دبدبا تھا، روب تھا، لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ بیٹھتا، کچھ وقت گزارتا، تو پھر وہ رسول اللہ سے اتنا مانوس ہو جاتا تھا کہ اس دنیا میں رسول اللہ سے بڑھ کر پھر اس کا کوئی محبوب نہیں ہوا کرتا تھا. یہ رسول اللہ کا یہ ذوق تھا، یہ ذوق جمال تھا، یہ نفاست تھی. اور یہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ دینداری کا مقصد یہ نہیں ہوتا
کہ انسان کی طبیعت سے، اس کے مزاج سے جمالیاتی حس ختم ہو جائے، تفریح ختم ہو جائے اور مزاح ختم ہو جائے۔ رسول اللہ نے یہ بتایا کہ دیندار اصل میں وہی ہوتا ہے کہ جس کی طبیعت میں، جس کے مزاج میں اور جس کی شخصیت میں بشاشت ہوتی ہے، ملائمت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، اور جس کا انداز گفتگو سے لے کر اس کا کردار تک سب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے اور اس کی عادات سے اور اس کی گفتار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب بہت شکریہ۔ ایک بہت اہم موضوع، بہت اہم پہلو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہمارے ہاں ہم مذہبی لوگوں سے لے کے سیاسی لوگوں تک سب کو دیکھیں تو یہ جو جمالیاتی حس ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کا جو اظہار ہے وہ ہمارے سامنے بالکل نہیں آتا۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں تو کسی ایک پہلو کے حوالے سے تو ہمارے اندر وہ چیز نظر آئے گی، وہ حس نظر آئے گی، وہ جمال نظر آئے گا، لیکن دوسرے پہلو میں ہم پھر اسی اپنی جو عام طور پہ ہمارے ایک معاشرتی رویہ ہے اسی پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، جمالیاتی جو حسن ہے اس کے کچھ پہلو بیان کیے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ہاں نقش و نگار آج کل ہم دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت پینٹنگز ہوتی ہیں، جو ہے نا وہ مصوری ہے یا موسیقی ہے، یہ والی چیزوں کو ایک جمالیاتی حسن کے اندر یا ایک اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان پہلوؤں کو یا جمالیاتی حس کے ان جو چیزیں ہیں اس کے اظہار کے اندر ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نقش و نگار، مصوری ہے، موسیقی ہے، ان چیزوں کے اندر بھی وقت گزارا؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پیغمبر کے زمانے میں کوئی کام ہوا ہو تو پھر ہم یہ کہیں کہ وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے یا نہ ہوا ہو۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم اس کے حوالے سے کیا ہے، یعنی قرآن اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ قرآن مجید نے اگر اس کو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اگر اس کو حرام قرار دیا اور ناجائز قرار دیا تو وہی حرام ہے۔ بالکل صحیح۔ باقی اس کے علاوہ خود ہمارے فقہائے کرام، علماء کا بھی یہ ایک متفق علیہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جو ہر چیز کی جو اصل ہوتی ہے وہ مباح ہوتی، اباحت ہوتی ہے، جب تک آپ کو اس کے خلاف کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آرٹ کی کوئی صنف آپ کہہ لیجئے اگر اس زمانے میں ہمیں نظر نہیں آتی، ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ عرب کا کلچر، عرب کا تمدن، اس کلچر میں یہ چیزیں نہ ہوں، وہ نہ ہوں۔ لیکن ہم نے اصل جس چیز کو لینا ہوتا ہے وہ دلیل ہوتی ہے اس بات پر کہ آیا کہ کیا کوئی ہمارے پاس اس کی حرمت پر کوئی دلیل ہے یا نہیں، یہ بنیادی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ عرب میں نہ ہو، اسی طرح کی کوئی چیز عرب سے باہر اس وقت موجود ہو اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اس کے بارے میں پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا، یہ چیز ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مکہ المکرمہ سے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کے استقبال کے لیے بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وہ بھی گایا اور آپ کا استقبال کیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح تم مجھ سے محبت کرتی ہو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تو یہ بچیوں نے وہاں پر دف بجا کر گایا۔ اسی طرح مدینہ کی زندگی میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر کسی شادی سے واپس آئیں تو پوچھا رسول اللہ نے وہاں پر کوئی موسیقی تھی، کوئی دف بجائی گئی، کوئی گایا گیا، تو حضرت عائشہ نے اگر یہ فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو تو فرمایا یہ پھر شادی کیسی ہوئی کہ وہاں پر کوئی دف نہیں تھی یا کوئی گانا نہیں تھا۔ تو گویا کہ ان باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جواز موجود ہے، الا یہ کہ جہاں منع کیا گیا وہ ممنوع جو مقام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اخلاق باختگی پائی جاتی ہے یا اخلاقی بے راہ روی پائی جاتی ہے، کوئی فحاشی پائی جاتی ہے، عریانی پائی جاتی ہے، وہاں پر پھر واضح بات ہے کہ حکم یہ لاگو ہوتا ہے کہ پھر اس کا جواز نہیں ہے۔ لیکن اس بنیاد پر کبھی بھی موسیقی کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ میں معذرت قطع یہ کلامی ڈھولک کی موسیقی کی جو بات چل رہی ہے
تو ہمارے صاحب ہمارے یہاں شادی بیاہوں میں خواتین بڑے شوق سے ڈھولک بجاتی ہیں، گانا بجاتی مطلب پسند کرتی ہیں، اس کی بھی کوئی حد ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ پہلے اس پہ روشنی ڈالیں پھر میں آپ سے اگلی بات دیکھیے، کروں۔ میں وہی پہلے ایک اصول اور ایک قاعدہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اچھا۔ آپ اس کو مد نظر رکھیے کہ اگر جیسے گھر میں بیٹھی بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ڈھولک بجاتی خوشی کا ہیں، اظہار دف کر رہی بجاتی ہیں، خوشی کا اظہار کرتی ہیں، آپس میں ہی ہنسی مذاق کر رہی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف اب یہ ہے کہ ایک رواج بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ عورتیں اور مرد، یعنی جس میں اپنے تو دور پرائے بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور کپل ڈانس شروع ہو جاتا ہے، اور مطلب یہ کہ گروپ کے ساتھ تو الگ ہے، غیر محرموں کے ساتھ ڈانس کیا جاتا ہے۔ جب ایک اس کی جائز مل جاتی ہے کہ جواز ہے کہ جی آپ موسیقی جون سی ہے وہ جائز ہے یا سن سکتے ہیں، بجا سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی قدغن جون سی پھر وہ بڑھتی نہیں جاتی ہیں چیزیں معاشرے میں؟ آپ کوئی بھی کام کریں گے، نیکی کا بھی کام کریں نا، جی اس میں بھی حد بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی اس میں بھی اللہ نے آپ کو غلو سے منع کیا ہے۔ یعنی صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ ایک وہ عمل کے جو مباح عمل ہے، یعنی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے، وہ مباح ہے، جائز ہے، اس میں اباحت موجود ہے۔ اگر آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ حد اعتدال سے آگے بڑھیں گے تو اس میں بھی پھر وہ حرمت کی حد شروع ہو جائے گی، ناجائز کی حد شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام ہے، کسی سے محبت اور عقیدت ہے، اگر آپ اس میں بھی حد سے بڑھیں گے تو واضح بات ہے وہاں پر بھی غلو پیدا ہو جائے گا۔ قرآن پاک کہتا ہے یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو سے بھی منع کیا گیا، حالانکہ وہ ایک پیغمبر سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے انسان کو حدود بتائی ہیں کہ ان حدود میں رہ کر تم اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہو، اور ان حدود میں جو میں نے تم کو احکام کے حوالے سے دیے ان کے اندر رہ کر تم یہ کام سر انجام دے سکتے ہو۔ تو لہٰذا جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں تو ان کے بھی حدود اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی اخلاقی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی فحش آ جاتا ہے، فحاشی آ جاتی ہے، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مولانا صاحب، ہمارے جب آپ نے کہا کہ ایک طرف اس کی حرمت کے اوپر کوئی ہمیں دلائل نہیں ملتے، لیکن بہت سی روایات ایسے ملتی ہیں جو موسیقی کی مذمت میں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں، جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے اس کے اوپر ہماری کتابیں بہت زیادہ لکھی جا چکے ہیں، مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں، تھیسس پہ آ چکے ہیں۔ تو پھر کیسے ان ساری چیزوں کا جواب آپ ایک بالکل سمپل دے رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی؟ اتنی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ میں وہ عرض کر چکا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا وہ دو بنیادوں پر منع فرمایا۔ ایک عقیدہ، وہاں پر شرک شامل تھا، دوسرے نمبر پر وہاں پر اخلاقی خرابی موجود تھی۔ رسول اللہ نے اس بنیاد پر ان باتوں سے منع فرمایا۔ یعنی آپ خود اندازہ کیجئے کہ جہاں پر طواف بالکل عریاں ہو کر کیا جاتا ہے، اور وہاں پر جب موسیقی کی محفل ہوتی ہے، وہاں پر شاعری کی محفل لگتی ہے، تو اس شاعری کی محفل میں بھی بالکل ہی ایسا کلام پڑھا جاتا ہے کہ جس میں عورت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، مرد کے خفیہ اعضاء، عورت کے خفیہ اعضاء کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یعنی سہاگرات کا ذکر ہو رہا ہے، مرد عورت کے تعلق کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آپ کیا اس بنیاد پر کہیں گے کہ شاعری حرام ہو گئی؟ شاعری تو صحابہ نے بھی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شاعری کو سراہا بھی ہے، اور اسی طرح آج تک امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء، فقہا، آپ کے جو فقہا ہیں، محدثین ہیں، یہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، ان کا کلام بھی آپ دیکھیے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو کیا اس بنیاد پر آپ یہ کہیں گے شاعری حرام ہو گئی؟ واضح بات ہے شاعری حرام نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علم موسیقی اور فن موسیقی کی بات کریں، یہ ہمارے اپنے جامعات کے شامل نصاب رہا ہے ایک وقت تک، یعنی جامعات میں پڑھایا جاتا رہا ہے فن موسیقی۔ تو یہ بعد میں پھر یہ چیزیں حرام قرار دے کر یا ان کو نکال دیا گیا۔ تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی بنیاد در حقیقت یہ دو باتیں، اگر جہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آتی ہے بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ وہاں پر اگر ایسی اخلاقی بیرا روی، اخلاقی باختگی ہے، جہاں پر یہ جو انداز چلتے ہیں ہمارے ہاں، تو اگر یہ وہاں پر برائی اور خرابی نظر آتی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب، دوسرا پہلو بھی اس کا یہ ہے نا کہ ہم نے فنون لطیفہ یا فطرت کے جو مظاہر ہیں ان کو دیکھنا، ان کو جیسے سفر کرنا ہے، موسیقی سننا ہے، یا پینٹنگ کرنا ہے، مصوری ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے حرام کی کیٹیگری کے اندر ڈال دیا۔ چلیں حرام نہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جو وقت کا ضیاع ہے۔
اب جب ہمارے نصاب کے اندر یا ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اس کو وقت کا ضیاع بتایا جائے گا تو پھر کون اس کی طرف آئے گا؟ اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ پھر ہمارے ہاں ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان اپنی جمالیاتی حصے اور ان چیزوں سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں اور ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے گا کہ کیا یہ وقت کا ضیاع ہے؟ اور اگر یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے تو پھر یہ سوچ کیسے ہمارے ہاں ابھری ہے کہ جتنی بھی فطرت کے مظاہر ہیں، فنون لطیفہ ہیں، یہ سارا وقت کا ضیاع ہے؟ پہلی بات آپ کی لے لیتے ہیں کہ یہ چیزیں وقت کا ضیاع نہیں ہیں، انسان کی پرسنالٹی اور انسان کی شخصیت کو نکھارنے کا باعث یہ چیزیں بنتی ہیں۔ جن معاشروں میں فنون لطیفہ کی مثبت صورتیں سامنے نہیں آتی، یعنی وہ صورتیں کہ جو معاشرے کو تعمیر کریں، تو وہاں پر پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اور ایسی سوچ پروان چڑھتی ہے۔ یعنی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی جمالیاتی ذوق کی طرف آتا ہے، اور چونکہ جمالیاتی ذوق یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ جمالیاتی حس، اسٹیٹک سینس جس کو کہتے ہیں، یعنی جیسے انسان کے جذبات ہیں، انسان کے احساسات ہیں، جیسے انسان میں اللہ نے ارادہ رکھا ہے، جیسے انسان میں اسپرچویلٹی کا رجحان ہوتا ہے، اسی طرح انسان میں جمالیاتی ذوق اور جمالیاتی حس بھی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ جمالیاتی حس جو ہے، اگر اس پر کام کیا جائے اور انسان کی اس جمالیاتی حس کو مختلف شکلیں دی جائیں اور مختلف رخ دیے جائیں، تو اس سے انسان کی شخصیت خوبصورت بنتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، انسان میں عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا، خشونت ختم ہو جاتی ہے، خشکی نہیں رہتی انسان کے مزاج میں۔ یہ اگر ان چیزوں کو بہترین طریقے سے اگر پروان چڑھایا جائے تو انسان کی شخصیت بہت خوبصورت بن کر سامنے آتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے اس پر کام بھی کیا ہے نا، انہوں نے بھی اس کا جو مثبت اور تعمیری پہلو ہے وہ معاشرے میں اجاگر نہیں کیا۔ یعنی آپ اپنے ہاں کی فلم کو آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ آپ دیگر جو ہمارے ہاں اصناف ہیں فنون لطیفہ کی، اگر آپ اس پر دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے جمالیاتی ذوق کے ساتھ کام ہونا چاہیے، یہ تو بہت زیادہ بدذوقی ہوتی ہے کہ آپ فحاشی کو لے آتے ہیں، آپ عریانی کو لیتے ہیں، آپ بدکاری کو لے آتے ہیں، آپ غلط رویوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی اعلیٰ ذوق کی علامت تو نہیں ہے نا، یہ تو بدذوقی کی علامت ہے۔ اعلیٰ ذوق یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کے سامنے اس کے جو خفیہ صلاحیتیں ان کو آپ اجاگر کرتے ہیں اور آپ ان کو باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت کام ہمارے ہاں نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ صحیح مزید میں سوالات رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب، ہمارے ہاں سیریز بنتی ہیں، نیٹ فلکس پہ سیریز جو ہے نا وہ فلم کی طرح بنا کے دی جاتی ہیں، تو اب اس کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ فیملی کے ساتھ وہ نہیں دیکھ سکتا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو دوسری راستے پہ لے کے جا سکتی ہیں، لیکن ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کرٹیکل تھنکنگ آپ اس کا آتی ہے، وہ آپ کی جمالیاتی حس کو مزید پالش کرتی ہے۔ اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ اچھا، پہلے تو سوال کرنا جو ہوتا ہے نا، اس سوال پہ آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں فتویٰ فوری دے دوں، تو میرا مزاج فتوے والا نہیں ہے۔ میں ایک چیز کا تجزیہ کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معاشرے کو ایک عمل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کی تربیت بنیادی بات ہوتی ہے۔ فتووں سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے مسائل آگے بڑھتے چلے جائیں گے، جائز اور ناجائز کے جو فتوے ہیں یہ اپنی اہمیت کھوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلے ٹیلی ویژن کو بھی حرام قرار دیا گیا تھا، اور کہا گیا کہ یہ فحاشی کا اور تصویر کو حرام قرار دیا گیا تھا، یہ ذریعہ ہے، لاؤڈ سبب ہے۔ اسپیکر کو بھی، لاؤڈ اسپیکر کو، یعنی ٹیلی ویژن کو خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ 80s میں میں خود اس بات کا گواہ ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فتوے دیے گئے تو آپ دیکھیے کہ ان فتووں کا نتیجہ آج کیا نکلا۔ جو فتوے دینے والے ہیں وہ آج خود اپنے چینل کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اصل جو چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ سوسائٹی اور معاشرے کی تربیت کریں، آپ کا یہ کام ہے بنیادی طور پر۔ لہٰذا اس طریقے سے فتوے لینا کہ میں اب یہ کہہ دوں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، میں ہرگز اس طرح بات نہیں کہوں گا۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کریں، ان کو تعلیم دیں، تربیت دیں، تاکہ وہ اخلاق کے ساتھ جڑیں، اور برائی جہاں پر ان کو نظر آئے کہ یہ چیز ہمارے لیے
ख़राब ہے, ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور یہ ہماری نسلوں کو بگاڑ سکتی ہے، وہ اس سے خود بچنے کی کوشش کریں. یہ بنیادی کام ہے جو ہونا چاہیے. اب 2-3 باتوں کو علیحدہ کر لیجئے. جی. ایک بات یہ ہے کہ جس کو ہم تفریح کہتے ہیں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک چیز ہے تعلیم اور ایجوکیشن. آپ تعلیم اور ایجوکیشن میں بہت کچھ ایسا شامل کرتے ہیں کہ جس سے آپ اپنے نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس بنیاد پر بہت سی ریاستیں اور حکومتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم کچھ اس طریقے سے مواد تیار کریں کہ جو ہم اپنی چھوٹی بچوں کو بتا سکیں. مثلا میں چائنا کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جاپان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. ٹیچر چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بتا رہے تھے کہ بھئی آپ اپنی پاکیزگی کا کیسے خیال کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنی صفائی ستھرائی رکھ سکتے ہیں. وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ بھئی اگر کوئی شخص آپ کو چھوتا ہے تو اس کے چھونے کا مقصد کیا ہے اور وہ کس طرح چھوتا ہے اور کس عضو کو آپ کے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ کیا مقصد ہے. تو مطلب یہ کہ اب آپ اس کو فحاشی میں لے کر جائیں گے، ہرگز یہ فحاشی نہیں ہے. تو گویا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ایریا ہے کہ آپ کا ادیب ہو، آپ کا شاعر ہو، آپ کا دانشور ہو، آپ کا کالم نگار ہو، آپ کا صاحب علم ہو آپ کے معاشرے کا، یا عالم دین ہو، اس کا اصل جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں کس طریقے سے بہتری لا سکتا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو میرا پروڈکٹ ہے، جو میں لکھ رہا ہوں کر رہا ہوں، یہ کسی طرح بکے. بے شک معاشرے کا ستیہ ناس ہو جائے، معاشرہ برباد ہو جائے، اخلاقی گراوٹ اور پستی کا شکار ہو جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میرا نام اور میری شہرت اور میرا کام اچھا چلنا چاہیے. یہ جو چیز ہے یہ برباد کرتی ہے معاشرے کو. اسی لیے آپ کو اسلام رہنمائی دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے آپ معاشرے کو اسی بنیاد پر آگے لے کر چلیے. یعنی ایجوکیٹ کریے معاشرے کو. آپ کے ڈرامے، آپ کی فلمیں اور جو آپ بتا رہے ہیں، اگر اس کو ایک صحیح نہج پر بنایا جائے اور اس طریقے سے بنایا جائے جس طرح مختلف ریاستیں کر رہی ہیں، تو یہ کام کیا جائے گا تو اس سے اچھا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. باقی جائز ناجائز اور فتوے بازی کا جو رویہ اور طریقہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے پرہیز کرتے ہوئے معاشرے کی تربیت اور معاشرے کی تعمیر میں ہم کو حصہ لینا چاہیے. اسی پلیٹ فارم کو پازیٹیولی استعمال کر لیں. اچھے میسج، اگر میسج ہی نہیں دیں گے کہ پلیٹ فارم بھی بند ہوگا تو میسج کیسے کنوے ہوں گے؟ یہ بنیادی کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. مانو صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے موسیقی کی بات ہوئی، تو یہ جو بات بہت مشہور ہے ہم لوگوں میں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، یہ ایک جملہ ہے جو بولا جاتا ہے. جی. یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے جی. اور نہ کوئی ایسی اتھینٹک بات ہے. یہ ایک کسی صاحب ذوق نے، آپ کہہ لیجئے، جملہ بول دیا. اچھا. یعنی مثال کے طور پر جیسے کوئی قوالی سنتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر حال طاری ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے عام کیفیت سے. یہ اس بنیاد پر کسی نے یہ کہا کہ بھئی موسیقی روح کی غذا ہے. یعنی انسان جب موسیقی سنتا ہے تو ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے یا اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اسی بنیاد پر کہا ہے کسی نے. دیکھیے، چشموں سے جو پانی گر رہا ہوتا ہے، پہاڑوں سے جو گر رہا ہوتا ہے، آبشاریں ہیں، ان میں جو ایک کھنک سی پائی جاتی ہے، ایک موسیقی اور ایک ردھم پایا جاتا ہے، یہ چیزیں بھی تو سننے میں بہت مسحور کن لگتی ہیں. دیکھیے، زبور کی جو آخری نظم ہے نا، وہ کبھی آپ پڑھیے، اس میں یہی کچھ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو بیان کیا، صحیح، یا آپ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، وہ آخری نظم آپ پڑھیے، اس میں یہی ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں کہ آپ شارے ہیں، پرندے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہماری بدذوقی کی علامت، ہمارے پاس تدبر کیمپ میں ایک شخصیت تشریف لائے تھے اور ان کو میں 90s سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شعراء کے ساتھ، ادباء کے ساتھ ان کی دوستی تعلق، بڑے خوبصورت انسان ہیں. بڑا گھر، انہوں نے اپنا گھر بھی بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک وقت ہوتا تھا یہاں پر چڑیاں چہچہاتی تھیں، کوئلیں آتی تھیں، یہاں پر بلبلیں ہوتی تھیں، طوطے ہوتے تھے. اب صبح دیکھو تو چیلیں نظر آتی ہیں یا کوے نظر آتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے ملک کا حال کر دیا ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جو شخص حساس ہوگا، سینسٹیو ہوگا اور جو نفیس انسان ہوگا، وہ ان چیزوں کو محسوس کرے گا. آپ کی سڑکوں پر نکلے گا، دیکھے گا گندگی اور غلاظت ہر طرف نظر آتی ہے. وہ دیکھے گا کہ ہمارے سکول ہیں، کالج ہیں، ان کا کوئی حال نہیں ہے. ٹیچروں کو دیکھیں، وہ گالم گلوچ کرتے ہیں. مدرسوں میں چلے جائیں، اساتذہ جس انداز سے بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں، وہاں پر کوئی نفاست، کوئی اعلیٰ ذوق نظر نہیں آتا. آپ کہیں پر کسی کے پاس چلے جائیں تو یہی صورتحال ہوتی ہے. آپ نہروں پہ چلے جائیں، آپ اپنے باغات میں چلے جائیں، آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں؟ ویرانی ویرانی سی نظر آتی ہے. یہ وہ چیز ہے
کہ جس کو زندہ کرنے کی ایک معاشرے میں ضرورت ہے. یہ وہ اعلیٰ ذوق ہے. ہماری جا کر سوئی ہمیشہ جو ان سی وہ تان جسے کہتے ہیں جا کے ٹوٹتی ہے، وہ کس پہ جا کے ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ موسیقی حرام ہے، یہ ناجائز ہے، تصویریں بنانا یہ ہے، فلاں یہ ہے. یہ بحثیں ہم شروع کر دیتے ہیں. ان کے علاوہ کیا کتنی خوبصورتی اس کائنات میں موجود ہے، آپ اس کو پیدا کریں. آپ کے ہاں تو وہ خوبصورتی بھی مر گئی ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، ہم بات کر رہے ہیں انسان کے اندر جو جمالیاتی ذوق ہے، اس کی جو جمالیاتی حص اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ ہمارے ہاں مذہبی لوگوں میں اور خاص طور پہ جو علمی حلقے ہیں ان کے اندر خاص قسم کی ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے اور وہ جمالیاتی جو ذوق ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے یہ بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں جو ہمارے فقہاء ہیں، ہمارے اسکالرز ہیں، وہ بڑے بڑے شاعر رہے ہیں اور ان کے اندر یہ ذوق بہت زیادہ تھا. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے علماء ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ یہ جمالیاتی ذوق کتنا امپورٹنٹ ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اور وہ اپنے جو دینی جو نصاب ہے دینی مدارس کا، اس کے اندر اس کو کیسے شامل کریں؟ دیکھیے، جو نصاب بنتا ہے نا، اس کی نیچر کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے نا، نیچر کو، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا چیز غالب آ سکتی ہے. ہمارا جو نصاب ہے جو پڑھایا جاتا ہے اس میں فتویٰ اور اس میں قانون جو ہے وہ سوچ غالب ہے. ٹھیک ہے. جس کی بنیاد پر قانون میں حصے جمال نہیں ہوتی. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ قانون کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے، اور دلائل کے مطابق دلائل اس نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی ظاہر پر قانون فیصلہ کرتا ہے. تو ہم جب اپنے جامعات اور اپنے مدارس کا نصاب ہم دیکھتے تو وہ در حقیقت سرکاری ملازم تیار کرنے کا ایک ذریعہ تھا کسی زمانے میں. تو سرکاری بھی نہیں ہو رہے، وہ اب سرکاری بھی نہیں ہے. تو اب وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا فتویٰ بازی کا ماحول اور قطعیت کے ساتھ، ایبسلیوٹنیس کے ساتھ، حتمیت کے ساتھ کوئی رائے قائم کر کے فوری طور پر اس کو اپلائی کرنا اور دوسرے کے خلاف فتویٰ دینا، یہ جو رویہ آپ کو نظر آتا ہے تو یہ کبھی بھی جمالیاتی حص کو پیدا نہیں کرتا. جمالیاتی حص پیدا ہوگی کہ جب آپ قرآن مجید پڑھائیں گے اس طریقے سے کہ قرآن مجید میں جہاں جنت کا ذکر آیا ہے، جہاں باغات کا ذکر ہے، جیسے سورۃ الرحمن کو آپ پڑھیں، آپ سورۃ محمد کو پڑھیں، قرآن مجید کے مختلف مقامات کو پڑھیں، وہاں پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، اپنی کائنات کا ذکر کیا ہے، وہ ایک تو یہ پہلو مد نظر رکھنا چاہیے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کو مرکزیت ہم دیں اور قرآن مجید کو جو ہم فرقہ واریت کی عینک سے پڑھتے ہیں اس طریقے سے نہ پڑھیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیرت بالکل نہیں پڑھائی جاتی. سیرت پڑھائی جانی چاہیے. جب ہم سیرت پڑھائیں گے، مجھے خود طلباء طالبات یہ بات کہتے ہیں کہ سر آپ اتنی اچھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، یہ باتیں ہم نے کبھی نہیں سنی. بالکل، یہ کہاں بتائی ہمارے علماء جاتی ہیں؟ بتاتے نہیں. کہاں پر یہ باتیں موجود ہیں؟ لوگ کیوں نہیں یہ باتیں بتاتے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق، آپ کا مزاج، یعنی ہم نے خاص چیزوں کا نام رکھ دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جمالیاتی ذوق. جمالیاتی ذوق یہ نہیں، جمالیاتی ذوق آپ کی گفتگو میں ہے، آپ کے اٹھنے میں ہے، بیٹھنے میں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ ذکر پہلے بھی شاید کیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کلاس میں، آپ کی مجلس میں 5000 لوگ آ کر بیٹھتے تھے. ان 5000 میں سے 500 صرف حدیث پڑھتے تھے، 4500 آپ سے وقار، آپ سے سنجیدگی، ادب، آپ سے ایٹیکیٹس یہ سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ ہمارے علماء کا ذوق تھا، فقہاء کا. اب کیا ہے؟ صرف لفاظی ہے، تکرار ہے، نفرت ہے، خشونت ہے، سختی ہے، تعصب ہے. اب بس یہ کچھ ہے. شاگرد اپنے استاد سے کیا سیکھتا ہے اس کے نمونے آپ کو سوشل میڈیا پر بھی مل جاتے ہیں. آپ کوئی مسئلہ، کوئی بات سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے. طوفان بدتمیزی شروع ہو جائے گا. تو اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت مدارس میں شامل نصاب ہو، پڑھایا جائے، بتایا جائے کہ رسول اللہ کیسے وقت گزارتے تھے، دن کیسا تھا، آپ کی رات کیسی تھی، اور کتنے اعلیٰ ذوق کے
آپ کی شخصیت کی، یہ چیز اجاگر کی جائے اور اس پر تربیت دی جائے۔ امان صاحب، ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ جو طوفان بدتمیزی اختلاف رائے پہ آ جاتا ہے، تو کیا مزاحمت اور جہاد اور صبر جیسے اعمال میں بھی کوئی جمالیاتی پہلو پایا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ سب کچھ خود اپنی جگہ پر جمالیاتی، وہ احمد جاوید صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمالیاتی ذوق جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے خوشی اور غمی کی جو سطح ہوتی ہے اس کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ جمالیاتی ذوق ہے، یعنی انسان خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر بھی ایک علیحدہ مقام پر نظر آتا ہے کیونکہ ذوق رکھنے والا ہے۔ اسی طرح غم کی حالت میں بھی ہوتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ لیجئے کہ آپ کے غم کا اظہار کیسا تھا، یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ جیسے عام طور پر ہمارا ہوتا ہے کہ گریبان پھاڑ دو۔ آپ نے اپنے بیٹے کی وفات پہ کس طرح اظہار کیا؟ حضرت ابراہیم کی، آپ صاحبزادے کی وفات پر، یہ وہ چیز ہے، یہ اعلیٰ ذوق کی علامت ہوتی ہے۔ خوشی اور غمی میں جو جمالیاتی ذوق رکھنے والا ہوتا ہے وہ اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بڑا اعلیٰ ذوق ہے۔ مطلب یہ کہ آپ جو بھی باتیں بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف ہو، لیکن اس کا بھی کوئی ایک طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی قرینہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے بیان کرنے کا۔ صحیح، ہمارے پاس بالکل تھوڑا وقت ہے، آپ ایک سوال کر ایک سوال، یہ ذوق جمال کی بات ہو رہی ہے، تو میاں بیوی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے حسن ذوق اور جمال کو کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے لیے خیال کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیسے اس کو استعمال کریں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے جمالیاتی پہلو پر ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی گھر کی جو زندگی ہے وہ اگر آپ سامنے رکھ لیں تو وہ بالکل جمالیاتی ذوق کی ایک اعلیٰ مثال ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ کا گھر میں تشریف لانا، آپ کا سب کے ساتھ خوش گپی کرنا اپنی ازواج کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ آپ کا دنوں کو تقسیم کرنا، راتوں کو تقسیم کرنا کہ فلاں دن فلاں زوجہ کے ساتھ، فلاں دن فلاں زوجہ کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر مذاق اور خوش گپی اور گفتگو سب کے ساتھ کرنا، اور پھر گھر میں آ کر آمریت کا انداز نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، پیار محبت ہے سب کے ساتھ، اور بڑے عجز و انکساری بھی ہے، متانت بھی ہے، وقار بھی ہے، گھر کے کاموں میں شریک بھی ہونا ہے، گھر کی صفائی ہے، ستھرائی ہے، پاکیزگی، ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرنا ہے، ایک دوسرے کے اور لیے سب سے بڑی چیز آپ یہ دیکھیے کہ مسواک آپ کا استعمال کرنا، یعنی ہر نماز سے پہلے، یعنی آپ کا وضو جب آپ فرماتے آپ مسواک کرتے، ہمیشہ اپنے صفائی ستھرائی کا بہت اچھا، اور صحابہ کو بھی اسی بات کی آپ نے تلقین فرمائی۔ یہ سب کچھ ہی آپ کی زندگی اپنے ازواج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اور دوستوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر پاکیزگی اور متانت اور وقار نظر آتا ہے۔ بہت خوبصورت ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے علماء سے متعلق، چونکہ ہم نے ایک خاص وقت میں ایک خاص جگہ پہ رہ کے پڑھا ہے اور ہمارا تعلق بھی زیادہ تر انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ملنا جلنا بھی۔ ہمارے ہاں جب داڑھی رکھی جاتی ہے تو داڑھی میں اس ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ چھوٹی رکھنی ہے بڑی رکھنی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ان کے چہرے پہ وہ داڑھی اس طرح یعنی خوبصورت نہیں لگ رہا ہوتا ان کا چہرہ، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم داڑھی نہیں کٹوا سکتے۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک وہ اتنی تھی جتنی آپ کی شخصیت پر وہ سجتی تھی اور خوبصورت تھی۔ اچھا، بالکل صحیح۔ اور اصل یہی بات ہے کہ رسول اللہ کی سنت یہی ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو اس طرح بنائے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک اچھا میسج بنے، ایک اچھا پیغام بنے، اپنی شخصیت کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے کہ جس سے لوگ دین سے بھی دور ہوں اور ان کو وحشت ہو۔ تو یہ در حقیقت سنت بھی ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی ہے۔ صحیح مولانا صاحب، بہت شکریہ، بہت خوبصورت موضوع تھا آج اور بہت ہی سیر حاصل آپ نے گفتگو کی میڈم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔